السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین وبعد۔ مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج باب الوسوسہ کی آخری چند احادیث ہم اور آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس باب کے تحت بھی 3 فصلیں ہیں، 2 فصلوں کا بیان ہو چکا، آج فصل ثالث ہے۔ اس کے تحت مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 76، 77 اور 78 اسے ہم پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث نمبر 76 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق اللہ عز و جل، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا تو اللہ کو کس نے پیدا فرمایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سوالات کی کثرت ہوگی، لوگ ہر چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ہر چیز کے بارے میں جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے، تحقیق و تفتیش عام ہوگی، اور سوالات کی کثرت اس قدر ہوگی کہ لوگ ہر شے کے بارے میں سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، تو اللہ کا بھی کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اس طرح کے سوالات لوگ کرنے لگیں گے۔ تو دیکھیں، جب اس طرح کے خیالات اور یہ سوالات ذہن میں آئیں تو اس کے جواب قرآنی اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ہے، اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآنی اعتبار سے تو یوں کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے احدیت کا اطلاق کیا، یعنی ایک ہونے کا، اور جو ایک ہوگا، جس پر احدیت کا اطلاق ہوگا، وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، یعنی مخلوق پر احدیت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اور واضح فرما دیا کہ وہ بے نیاز ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی خالق سے بے نیاز ہے۔ اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی کریٹر نہیں، اس کا کوئی ماں اور باپ نہیں۔ تو جب اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی اولاد نہیں، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا کوئی خالق بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآنی پیغام ہے، قرآنی دلیل ہے۔ لیکن عقلی اعتبار سے جو دلیل بنتی ہے وہ ہم نے اپنے مرشد گرامی حضور داعی اسلام ادام اللہ ظلہ علینا کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے لیے اگر ہم کسی خالق کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کا بھی کوئی کریٹر ہے، تو اللہ کا جو خالق ہوگا، اللہ کا جو کریٹر ہوگا، وہ بھی اللہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر انسان کا بچہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے، جانور کا بچہ جانور پیدا ہوتا ہے، گھوڑے کا بچہ گھوڑا پیدا ہوتا ہے، تو اگر اللہ رب العزت کا بھی کوئی کریٹر ہو، اس کا کوئی خالق ہو، تو اس سے پیدا ہونے والا بھی اللہ، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ۔ پھر اس خالق کا کوئی خالق ہوگا، اس کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہوگا۔ اس طرح سے ایک اللہ ہونے کے بجائے کئی الہ ہو جائیں گے، کئی معبود ہو جائیں گے، اور جبکہ وہ دوسرے لوگ جو اللہ کے لیے یعنی جو لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ خالق اللہ ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس توحید میں دوسرے کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔
تو یہ تو عقلی دلیل ہو گئی، اور یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس روایت کو بیان کرنے والے امام بخاری ہیں جنہوں نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، لیکن امام مسلم نے جو بیان کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ولی مسلمین قال قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی امت لا یزالون یقولون ہمیشہ یہ کہتی رہیں گی، ما کذا ما کذا، یہ کیسا، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے، اس طرح کے سوالات ہر شے کے بارے میں کہ یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہے، یہ سوالات کرتی رہے گی، حتی یقولو، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ ھذا اللہ خلق الخلق، یہ اللہ جس نے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت کو کس نے پیدا کیا؟ تو ان امتکا ہے نا، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو امت دعوت ہیں، یعنی کفار ہیں، دہریہ وغیرہ ہیں، وہ اس طرح کے سوالات کریں گے، لیکن آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات عام ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، وہ ہر ایک کے ذہن و دماغ میں اس طرح کے سوالات ابھرتے جا رہے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی عقلی اعتبار سے ہر ایک شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے ہر شے کے بارے میں، یہ ایسا ہے تو کیسے ہے، ایسا ہے تو کیوں ہے، گویا کہ لوگ سائنسی اور عقلی اعتبار سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت اور ہر چیز کی نوعیت اور اس کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کلام، بلفظ دیگر ہم یہ کہہ لیں کہ جو شخص فلسفہ یا سائنس سے زیادہ اشتغال رکھتا ہے، زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اور ہر چیز کو، شریعت کی ہر بات کو وہ سائنس اور عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی خواہش پر ایمان لایا ہوا ہوتا ہے، شریعت پہ ایمان لایا ہوا نہیں ہوتا، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ گمراہیت کے دلدل پہ پھنس جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے عقل کے پیمانے کے مطابق ہو جائے یا سائنسی پہلو اس کے اندر پالی جائے۔ ہاں، بعض باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل اور ہماری فہم سے بالاتر ہیں، تو ایسا نہیں کہ جو ہماری عقل کے مطابق نہ ہو اس کا ہم انکار کر جائے۔ شریعت نام ہی ہے، شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ اس کی اتباع اور آپ اس کو مانیں، دل سے اعتقاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے عقل کے مطابق آئے اس کو آپ شریعت کے زمرے میں رکھیں، اور جو عقل کے پیمانے کے مطابق نہ اترے اس کو آپ شریعت سے باہر کر دیں۔ عقل اور نقل دونوں کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف عقل کا سہارا لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی خواہشات کا تابع اور فرما بردار ہے، شریعت کا فرما بردار نہیں ہے۔ عقل و نقل ہمیں دونوں کا سہارا لینا چاہیے۔ حتی یقولو ھذا اللہ خلق الخلق، دیکھیے یقولو اور ھذا کا تعلق یقولو سے بھی ہو سکتا ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ یہ کہہ بیٹھیں گے یا کہہ گزریں گے کہ اللہ نے تو پوری مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اگر ھذا کا تعلق اللہ سے رکھا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے تو پوری مخلوق کو پیدا فرمایا، یعنی ھذا اس میں اشارہ ہوگا اور ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور اللہ اس کی خبر۔ اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر جواب کیا دیں آدمی اور اپنے ذہن و دماغ کو کیسے تسلی بخشے، وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بات یہ ہے کہ یہاں پہ عاشقانہ انداز اختیار کریں، بس اللہ نے فرما دیا آمنا صدقنا، اب ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 77، وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وبین قراتي يلبسها علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منه وادفل على يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك
فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص یہ غالباً پہلے ایسے راوی ہیں جو اب تک کی حدیثوں میں پہلی مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے احوال کے بارے میں بتا دوں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص یہ صحابی رسول ہیں اور قبیلہ بنی ثقیف سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہو رہے تھے تو آپ کی پیدائش کے وقت میں وہاں پہ موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آپ کو طائف کا حاکم مقرر فرمایا اور عہد فاروقی تک آپ وہیں کے حاکم بنے رہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے تیسرے سال آپ کو عمان اور بحرین کی حکومت سونپ دی، اور 10 ہجری میں جب وفد بنی ثقیف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا تو اس وفد کے ساتھ آپ بھی تشریف لائے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 29 سال تھی، اور آخری عمر میں آپ بصرہ تشریف لے آئے اور 51 ہجری میں آپ کی وہیں پر وفات ہو گئی۔ تقریباً آپ کی کل عمر 70 سال بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد جب قبیلہ بنی ثقیف کے لوگ مرتد ہونے لگے تو آپ نے واضح طور پر مخاطب کرتے ہوئے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے قوم، تم آخری مومنین ہو، اب اولین مرتدین کیوں بنتے ہو؟ یہ حضرت عثمان بن ابی العاص صحابی رسول ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی، کہ شیطان میرے درمیان، میری نماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یلبسها علیہ، لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے اشتباہ پیدا کر دینا، تو وہ مجھ پر اشتباہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی شیطان اس قدر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کبھی نماز کے درمیان کہ ہمیں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی، 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھی، اس طرح اشتباہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ نماز میں کون سی قرأت کی ہم نے کی، کون سی سورہ کی ہم نے تلاوت کی، یہ ساری چیزیں میں بھول جاتا ہوں۔ اسی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب صحابی رسول، ان کی نماز میں جب شیطان اس طرح کا خلل ڈال سکتا ہے تو عام انسان کی نمازوں میں تو خلل ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگان دین اور مشائخ اعظام کی نماز میں بھی شیطان رخنا ڈالتا ہے، خلل ڈالتا ہے، اور ان کی رکوع و سجود میں اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب، وہ شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کی ایک جنریشن ہے خنزب، جس کا کام ہی ہے، جس کی ڈیوٹی ہی لگی ہوئی ہے کہ نماز کے اندر جا کر کے خلل پیدا کرو، نماز میں ڈسٹرب کرو، لوگوں کو بہکاؤ، یہ اس کا کام ہی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خنزب کہا جاتا ہے۔ خنزب کا اصل معنی ہوتا ہے وہ سڑا ہوا گوشت، اسی سے یہ ورڈ لیا گیا ہوگا۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو جب تم اس شیطان کے وسوسے کو محسوس کرو نا، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اس شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو۔ وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لو۔ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسا ہی کیا۔ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ رب العزت نے مجھ سے اس وسوسے کو دور فرما دیا۔ دیکھیں، ایک بات تو ہم نے بتا دی آپ کو کہ نماز کے اندر وسوسے کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اہل اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر وسوسہ پیدا ہونا گویا کہ آپ کے اخلاص کی بھی دلیل بن سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کی نماز اللہ رب العزت کو پسند ہے، آپ کی ادا، آپ کا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور جو کام اللہ رب العزت کو پسند ہوتا ہے، شیطان عام طور پر اس کام میں
خلا اندازی زیادہ کرتا ہے، رکھنا زیادہ ڈالتا ہے، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایسے موقع پر بار بار جب بھی ذہن بھٹکے فوراً ذہن کو پھر حاضر کر لیا کرے، ذہن بھٹکے پھر حاضر کر لیا کرے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے اس سے شیطانی وسوسے سے بچنے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ آقا کریم بیان فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح کا وسوسہ ہو تو کیا کیا کرو۔ دو طریقے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، فتعوذ باللہ منہ، تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو اس شیطان رجیم سے، اور دوسرا کیا ہے کہ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لو۔ اسی سمجھ میں آتا ہے کہ بائیں جانب تھوکنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام اور مشائخ اعظام جب بچے پہ دم کیا کرتے ہیں یا کسی مریض پر کبھی کبھی تھوک دیا کرتے ہیں۔ یہ تھوکنا وہ اسی حدیث پاک سے ثابت کرتے ہیں، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنا اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکنا، اگر آپ تجربہ کریں تو دیکھیں کہ جب آپ تکبیر تحریمہ سے پہلے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر کے پھر تکبیر تحریمہ کریں، اس کے بعد نماز شروع کریں، تو انشاءاللہ العزیز شیطانی وسواس سے بہت حد تک آپ محفوظ و مامون ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابی رسول نے ایسا ہی کیا، ففعلت ذلک، صحابی کیا کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، فاذهبه اللہ عنی، تو اللہ رب العزت نے اس وسوسے کو مجھ سے دور فرما دیا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اگر کوشش کرے نا تو اس طرح کے وسوسے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بس دھیرے دھیرے، یہ تجربہ بھی ہے صحابی رسول کا، اور جب کسی حدیث میں تجربات کے ذریعے سے تائید کر دی جاتی ہے تو اس حدیث کی تقویت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ حدیث نمبر 78، وعن القاسم بن محمد رضی اللہ تعالی ان رجلا سأله فقال انی اہم فی صلاتي فیکثر ذلك علی فقال له امضی فی صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، رواہ مالک۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے قاسم بن محمد؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے پوتے ہیں اور جلیل القدر تابعی بھی ہیں۔ مدینہ منورہ کے 7 قاریوں میں سے ایک قاری آپ بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی ہیں رشتے میں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالہ زاد بھائی، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خسر، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نانا ہیں۔ چونکہ آپ یتیم رہ گئے تھے اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بیان کی ہیں، اور آپ سے ایک خلق خدا نے فیضیابی حاصل کی ہے، ایک خلق خدا فیضیاب ہوئی ہے۔ غالباً 80 سال کی عمر آپ نے پائی اور 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضرت قاسم بن محمد سے ایک شخص نے عرض کیا، سوال کیا، فقال، تو وہ یوں عرض گزار ہوا کہ انی اہیم فی صلاتی، کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہو جاتا ہے، فیکثر ذلک علی، اور یہ وہم کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کبھی وسوسے آتے ہیں تو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اس طرح وسوسے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے نماز ادا ہی نہیں کی، جیسا کہ بات کی روایت سے سمجھ میں آئے گا، تو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ فقال له، تو حضرت قاسم بن محمد نے ان سے فرمایا کہ امضی فی صلاتی، اپنی نماز پوری کرو، یعنی مکمل کر لیا کرو نماز، فإنه لن يذهب ذلك عنك، اس لیے کہ وہ وہم تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا یہاں تک کہ جب تم یہ کہتے ہوئے نماز مکمل کرو گے
کہ میری نماز مکمل ہی نہیں ہوئی. یعنی یہ وسوسے اور یہ خیالات، یہ وہم تو جائے گا نہیں، یہاں تک کہ تم یہ کہتے ہوئے نماز ختم کرو گے کہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی. تو بتانا یہاں پر یہ ہے کہ ان خطرات کی وجہ سے، جو خطرات، جو خیالات تمہارے ذہن و دماغ میں آتے رہتے ہیں نماز کی حالت میں، ان کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑو اور نہ نماز کو لوٹاؤ. یہ تو خیالات آتے ہی رہیں گے، اس طرح کے وسوسے آتے رہیں گے. جب نفس شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو تم نماز سے کیوں باز آتے ہو؟ تم نماز کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ارے مکھیوں کی وجہ سے کہیں کھانا چھوڑا جاتا ہے؟ جب مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا تو ان خیالات کی وجہ سے تم نماز کیوں چھوڑو گے؟ یہ کیا عجیب تعلیم ہے، کیا پیارا پیغام ہے. تم تو اللہ، گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دل کے بندے ہیں، ہاں تم اللہ کے بندے ہو، دل کے بندے نہیں ہو نا. دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھتے جاؤ. اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز مکمل نہ ہونے کا وہم یہ کافی نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور یہ وہم اور یہ خیال یہ وہم ہو جائے کہ شاید ہم 2 ہی رکعت پڑھے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 2 ہی رکعت پڑھنے کا وہم پیدا ہو جائے، یا 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پڑھنے کا وہم ہو جائے، اس طرح کے وہم کی وجہ سے نماز کو لوٹانا نہیں ہے، نہیں لوٹایا جائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں نماز میں وہم ہوا تو شیطان نے ان سے کہا کہ آپ نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے 3 پڑھی لیکن دوبارہ لوٹاؤں گا نہیں. شیطان کہنے لگا کہ یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، بہت اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز کو دوبارہ پڑھا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں کسی بھی صورت میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا. کافی اس نے ضد کی، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ میں پڑھوں گا نہیں، نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اصل میں مقصد کیا ہے؟ شیطان کو ذلیل کرنا، شیطان کو کمزور کرنا. اس مقصد کے تحت انہوں نے نماز دوبارہ پڑھنے سے منع کیا کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں دوبارہ. اس طرح سے وہ شیطان ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہو گیا. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ وسوسہ دیگر مشائخ سے بھی ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نمازی کے اندر زنا کا خیال پیدا ہو گیا، اور پیدا ہونا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب بھی نازل ہو گیا. حالانکہ وسوسے کی وجہ سے اللہ رب العزت عتاب نہیں فرماتا، وسوسہ بندے مومن کے لیے، امت محمدیہ کے لیے معاف ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو جب چاہے، جس صورت میں چاہے وہ عتاب فرما لے، یہ اس کی مشیت کے اوپر ہے. تو عتاب ہوا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، اس قدر سیاہ ہو گیا کہ وہ اپنے چہرے کو اگر صابن سے دھلتے بھی یا جو بھی صاف کرنے کا ذریعہ ہو، چہرہ اور کالا ہو جاتا. 3-4 دن تک اپنے گھر کے اندر مقید رہے. کسی طرح حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ تک رسائی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا نہ کرتا تو تم ہلاک ہو جاتے. تمہیں شرم نہیں آئی کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے زنا کا تصور پیدا کر لی؟ اگر میں تمہارے لیے دعا نہ کرتا تو تم ہلاک ہو جاتے. یہ واقعہ مجموع السلوک میں علامہ سعد الدین تفتازانی، علامہ شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان کیے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمت سے کام لیں، اور نماز میں اس طرح کے خیالات ہوں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے دور ہو جائیں گے. یہی عریضہ ہم نے اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ اس طرح خیالات آتے ہیں. آپ نے فرمایا وہی ترکیب بتائیں کہ دھیرے دھیرے ان وساوس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ چیپٹر مکمل ہوا. واضح ہے کہ جو پروگرام
اور یہ جو درس کا سلسلہ ہوتا ہے یہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہم ایک نئے باب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس باب کا نام ہوگا باب الایمان بالقدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔